السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی ایک 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس ریتوراج اوستھی کریں گے، جبکہ بینچ میں جسٹس کرشنا ایس دیکشت اور جے ایم قاضی کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ کرناٹک کے بعض کالجوں کی طرف سے حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف مسلم طالبات کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی آج 10 فروری کو سماعت کرے گی۔ اس کیس کی سماعت آج دوپہر 2:30 بجے ہوگی۔ اس سے پہلے اس معاملے کی سماعت جسٹس کرشنا ایس دیکشت کر رہے تھے، جنہوں نے بدھ کے روز اسے بڑی بینچ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں پرسنل لاء کے کچھ اہم قانونی نکات شامل ہیں، اس لیے اسے بڑی بینچ کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ سماعت کے دوسرے دن جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو جسٹس دیکشت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک بڑے بینچ کے حوالے کرنا چاہیے۔ پڑوسی ہائی کورٹ کے فیصلوں میں اپنائی جانے والی حکمت کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ سماعت کے دوران ایڈووکیٹ کالیشورم راج نے کہا کہ مدراس اور کیرلا ہائی کورٹ کے فیصلوں کا فیصلہ سنگل بینچ نے کیا تھا۔ سینئر ایڈووکیٹ سنجے ہیگڑے نے کہا کہ جہاں تک بڑی بینچ کے حوالے کا تعلق ہے تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن درخواست گزار بچوں کے پاس موجودہ تعلیمی سال کے لیے صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ سنجے ہیگڑے نے مزید کہا کہ یونیفارم تجویز کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے اور کیا اسے صحیح طریقے سے تجویز کیا گیا ہے۔ سنجے ہیگڑے نے یہ بھی کہا کہ آج جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ امن آئے، طلبہ برادری کالج میں واپس آئے، کوئی آسمان 2 مہینوں تک نہیں گرے گا اگر میڈیا اور حکومت اپنے رویے پر غور کرے۔ ایسے حکم نامے کا کیا مطلب جس میں کوئی رعایت یا طلبہ کے حقوق کی پرواہ شامل نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ معاملے کو بڑی بینچ کے پاس بھیج رہے ہیں تو اگلے 2 مہینے کے لیے کوئی فیصلہ کر دیجیے۔ ایڈووکیٹ راج نے کہا کہ اگر آپ کیس کو بڑے بینچ کے حوالے کر رہے ہیں تو اے جی بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ طلبہ کو کلاس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک بہترین عدالتی جواب ہوگا۔ ایڈووکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ بچوں کو کالج کی طرف سے تجویز کردہ ڈریس کوڈ کی پابندی کرتے ہوئے کلاس میں حاضر ہونا چاہیے۔ ایڈووکیٹ جنرل نے طالبات کو حجاب پہن کر کالجوں میں جانے کی اجازت دینے کے لیے عبوری ریلیف دینے کی مخالفت کی۔ ایڈووکیٹ جنرل نے کہا کہ اس مرحلے پر عبوری حکم عرضی کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ سنجے ہیگڑے نے کہا کہ ایڈووکیٹ جنرل کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی یونیفارم تجویز نہیں کیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جی او کی تشریح سی ڈی سی نے تجویز نہیں کی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر سی ڈی سی کے ذریعے اس پر غور کیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایڈووکیٹ کامت نے کہا کہ میری التجا یہ ہے کہ حکومت ڈریس کوڈ کو چیلنج کرنا چھوڑ دے۔ برائے کرم مجھے اپنے کپڑے پہن کر اسکول جانے کی اجازت دیں، اسے کسی قانون یا ڈریس کوڈ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی یعنی سی ڈی سی کی جانب سے ایڈووکیٹ نے عبوری ریلیف کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سر ہم کسی عبوری ریلیف پر غور نہیں کر سکتے ہیں۔ جسٹس دیکشت نے آرڈر میں یہ نوٹ کیا کہ مذکورہ بالا حالات میں رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کاغذات کو فوری طور پر غور کے لیے چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے۔ جسٹس دیکشت نے آرڈر میں یہ نوٹ کیا اور اس طرح جسٹس کرشنا دیکشت کی سنگل بینچ نے حجاب کا معاملہ بڑی بینچ کو بھیج دیا۔ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اب کرناٹک ہائی کورٹ کی ایک 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس ریتوراج اوستھی کریں گے، جبکہ بینچ میں جسٹس کرشنا ایس دیکشت اور جے ایم قاضی کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ مسلم طالبات کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی آج 10 فروری کو سماعت کرے گی۔ اس کیس کی سماعت آج دوپہر 2:30 بجے ہوگی۔ بشکریہ انڈیا اسلامک اکیڈمی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔